سر لوگ حسبنا و نعم الوکیل اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے حسبنا و نعم الوکیل، اور بعض لوگ پڑھتے ہیں حسبنا و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تو جب یہ لوگ پڑھتے ہیں نا تو اس سے اس کا فائدہ کیا ہے اور ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ. یہ تسبیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا نا، نمرود نے وہ ایک ایسی آگ بھڑکوائی تھی، ایسی آگ جلوائی تھی کہ میلوں اوپر کوئی پرندہ اڑ کے جاتا تھا نا تو وہ کباب بن جاتا تھا. دنیا میں ایسی آگ کبھی نہیں جلی، اتنی خطرناک وہ آگ جلی. اور ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ اس آگ میں چلے جاؤ، کیونکہ اتنی خطرناک آگ کے آس پاس کوئی جانے سے لوگ ڈر رہے تھے. اس میں ڈالے کون ابراہیم علیہ السلام کو جا کے آگ میں؟ تو لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ خود اس آگ میں چلے جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی میں خود کیوں چلا جاؤں، تم مجھے ڈال لو تو مجھے ڈالو. تو 360 رسیوں سے ایک منجمد ایک جھولا بنایا گیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھایا گیا، اور 360 رسیوں سے اس منجمد کو، اس جھولے کو کھینچا گیا. تو جیسے ہی وہ کھینچا گیا نا تو اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا. تو جیسے ہی وہ آگ میں گرنے کے قریب تھے نا تو حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے، بارش برسانے والا جو اللہ کے حکم سے بارش برساتے میکائیل علیہ السلام، یہ تمام فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے. آپ کا فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم آپ مجھے حکم دیجئے، اشارہ کیجئے، میں آگ کو تہس نہس کر دوں. پانی کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اشارہ کرو، حکم دو، میں ابھی بارش برسا کے بالکل اس آگ کو ختم کر دوں. ہوا کا فرشتہ کہہ رہا ہے آپ اشارہ کریں، اس آگ کو اڑا کے لے جائیں. زمین کا فرشتہ کہہ رہا ہے آپ اشارہ کریں، زمین ہم پھاڑیں گے، اس آگ کو زمین کے اندر دھسا دیں گے. تمام فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں، جیسا آپ بتائیں ویسا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور ہمیں کسی فرشتے کی کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہ فرشتے آئے اللہ کی اجازت سے تھے، وہ فرشتے آئے تھے اللہ کی مرضی سے، اللہ سے پوچھ کے کہے اللہ کیا ہم تیرے نبی ابراہیم کے پاس جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ اگر یہ مدد چاہتے ہوں تو ہم ان کی مدد کرنے جائیں؟ اللہ کی امر سے، اللہ کی اجازت سے آئے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتوں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے وہ تمہارا خالق ہے، جو ہمارا مالک رازق ہے وہ تمہارا مالک رازق ہے. تو جب تمہیں یہ ہماری فکر ہو رہی ہے تو ہمارے رب کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسے ہماری فکر نہیں ہے کیا؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر براہ راست ان کی مدد کی. یہ تسبیح میں ایسی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست مدد فرماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مدد اللہ نے براہ راست کی. کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ سے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، اور اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ یہ ٹھنڈک کی وجہ سے کوئی ان کو تکلیف ہو جائے. تو کیا ہوا؟ آگ گلزار بن گئی، جنت کے کھانے آگ میں آنے لگے، آگ گلزار بن گئی. تو کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کے نبی ابراہیم بتائیے آپ نے کبھی دنیا میں اچھے دن دیکھے؟ آپ کی زندگی میں اچھی زندگی، اچھے دن کون سے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں مجھے سکون ملا تھا، جو گلزار بن گئی تھی، وہ جنت کا ٹکڑا بن گئی تھی، ایسا سکون ہم نے زندگی میں کبھی نہیں ملا. تو کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ اس تسبیح کا ورد کرتا ہے تو بس اس سے بڑی کوئی بات ہوئی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی مدد کرتا ہے. تو اس تسبیح کو ضرور پڑھیں، صبح شام پڑھیں، ذکر و اذکار میں شامل کر لیں، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو قرآن سے ثابت ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ وہ تسبیح ہے جس کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے، جس کا ثبوت آثار نبوی اور آثار صحابہ میں ملتا ہے. اس تسبیح کو اپنے ورد میں لے آؤ، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے آپ کو بری کر دے گا. اس ٹائم